بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آج ایک بہت خوبصورت اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور وہ سورہ ہے سورہ نصر۔ سورۃ النصر کا ایک خاص ایسا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ لیکن سورہ نصر کا یہ خاص عمل کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے اور پاک صاف ہو کر یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی میں ہر قسم کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے، ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے سورۃ النصر کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ سورہ نصر کا وظیفہ کرنے والوں کو زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیسے مل جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ نصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کہ لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس سورت کو ہر روز 7 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ اور اس سورت کو روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے سے دشمن پر فتح یابی حاصل ہوگی، اور اس سورت کو ورد میں رکھنا چاہیے۔ جب بھی دل کرے اس سورت کو کسی مقصد کے بغیر بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ سورت بہت پیاری ہے۔ سورہ نصر کے مزید خواص اور فضائل احادیث میں وارد ہوئے، اور یہ سورہ ہر مسلمان کو تقریباً یاد بھی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی آن پہنچی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، بس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کا ایک خاص وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ کا اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہے جس میں آپ نے فتح یابی حاصل کرنی ہے، تو 5 نمازوں کے ساتھ آپ نے اس طرح سے ترتیب رکھنی ہے کہ فجر کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ نصر پڑھنی ہے، پھر ظہر کے بعد 22 مرتبہ، اور عصر کے بعد 23 مرتبہ، اور مغرب کے بعد 24 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 25 مرتبہ۔ یہ ایک بہت ہی خاص وظیفہ ہے جو آپ نے 21 دن ایک خاص کوئی مقصد آپ کا ہو جس میں آپ کو کامیابی درکار ہو، جو آپ کی مہم درپیش ہو، تو اس کے لیے یہ انتہائی خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ 21 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس صورت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی کہ پروردگار کی تسبیح اور حمد و ثنا اس کے بعد بھی آپ نے بیان کرنی، اور کثرت سے استغفار۔ اس سورہ میں یہ باتوں کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے جب یہ وظیفہ کیا جائے تو کوئی اور چیز نہ کی جائے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد و ثنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی تحمید تحلیل اور ان کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر اور سبحان اللہ اور الحمدللہ والے، اور اس طرح استغفار، کوئی سا بھی استغفار آپ نے اس وظیفے کے دوران کثرت سے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اور مسند احمد میں ہے کہ جب یہ سورہ مبارک نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی،
المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور اکرم نے فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رو دیں اور اس پر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرا دیں۔ تو یہ پیارا سا وظیفہ آپ آگے بھی شیئر کیجئے اور دوسروں کو بتانے سے یقیناً کوئی بھی اچھی بات جو ہو بہت زیادہ ثواب اور صدقہ جاریہ کا سبب بنتا ہے، اور حدیث بھی ہے کہ جو اچھی بات شیئر کرے اس کے لیے دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔